لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھنے میں اللہم صل. میرے محترم بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم گناہوں کو چھوڑ دو، جو گناہ ظاہری ہیں ان کو بھی اور جو گناہ باطنی ہیں ان کو بھی، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. گناہ یہ رسیاں ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں. گویا ہم بندھے ہوئے ہیں ان رسیوں میں. جیسے کسی پرندے کے پر باندھ دیے جائیں تو اڑ نہیں سکتا، ایسے یہ گناہ ہمیں باندھ دیتے ہیں، ہماری روحانی پرواز سے ہمیں روک دیتے ہیں. اور ہر عمل کا یاد رکھیں رد عمل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، جب ایکشن ہوگا تو ریکشن ہوگا. جب کوئی آپ عمل کریں گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا. آپ اچھا عمل کریں گے اس کا بھی اثر ہوگا، برا کام کریں گے اس کا بھی اثر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برائیاں گناہ کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں اور سوچیں کہ ہم ٹھاٹھ کی زندگی گزار لیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نیکی تقوی کی زندگی گزاریں اور پھر یہ سوچیں کہ ہمیں تکلیفیں ہی ہوگی. نہیں ہو سکتا. ہر نیکی آدمی کو سکون دیتی ہے اور ہر گناہ آدمی کو بے چین کرتا ہے. جس طریقے سے چیزوں میں اثرات ہیں ایسے اعمال میں اثرات ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ مرچ کھائیں گے تو مرچی لگے گی، نمک کھائیں گے تو نمکین محسوس ہوگا، لیمو کھائیں گے تو کھٹا لگے گا، شکر کھائیں گے تو میٹھی لگے گی، شہد کھائیں گے اور میٹھا لگے گا. چیزوں میں اثر ہے. آگ جلائیں گے تو جل جائے گی. اسی طریقے سے بتی آپ جلائیں گے تو پنکھا چل رہا ہے. چیزوں میں اثرات ہیں، ایسے ہی اعمال میں اثرات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی میں شکر ڈالیں اور کہیں میٹھی نہیں ہوئی. نہ میٹھی ہو کے رہے گی. آپ آٹے میں نمک ڈالیں اور کہیں نمکین نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ نمکین ہوگا. اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اور یہ تاثیر آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا قائم ہے تب سے یہ تاثیر باقی ہے اور یہ قیامت تک تاثیر باقی رہے گی. ایسے ہی اعمال میں تاثیر ہے. جیسے چیزوں میں تاثیر ہے ویسے ہی کیا ہے، اعمال میں تاثیر ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر نمک میں نمکینی تھی تو آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شکر یا گڑ میں مٹھاس یا شہد میں مٹھاس تھی، اب بھی ہے. ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اعمال تھے ان میں جو تاثیر تھی وہ اب بھی موجود ہے. عمل نہیں بدلا، عمل کرنے والے بدلے. عمل وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے. عمل کرنے والا بدلا، عمل کرنے والے کی نیت بدلی، عمل کرنے کا طریقہ بدلا، عمل وہی ہے. ہم اگر اسی عمل کو جو اللہ کے نبی نے دیا
اسی طریقے پہ اسی نیت کے ساتھ کریں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، تو یقینی طور پر اس عمل کا اثر ظاہر ہو کے رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عمل کریں اور اثر نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے شکر کھائیں اور میٹھی نہ لگے، ممکن نہیں ہے، ایسے ہی عمل کریں اور اس کا اثر نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ نماز میں اثر ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ چوری بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، اور بہت سے گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی چل رہی ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا جو اللہ کے نبی نے بتایا، اور اس نیت سے نہیں پڑھ رہا جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ کہیں نہ کہیں فالٹ ہے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، اس لیے نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روک رہی۔ ورنہ ممکن نہیں تھا کہ نماز پڑھے اور نماز اس کو گناہوں سے نہ روکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی اپنی نماز کو چیک کرے، دیکھے، کسی جاننے والے سے، عالم سے پوچھے بھائی ہماری نماز میں کوتاہی کہاں ہو رہی، گڑبڑ کہاں ہو رہی، کیا رکوع سجدے میں گڑبڑ ہے، یا تلاوت میں گڑبڑ ہے، یا جو تسبیحات ہیں اس کے اندر گڑبڑ ہے، کہاں پہ چوک ہو رہی جس کی وجہ سے مجھے عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے لیکن نماز کا اثر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ نماز روک رہی بے حیائی سے، تیرا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکے گی، آدمی نہیں رک رہا، تو اس کا مطلب نماز صحیح نہج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے نہیں رک رہا ہے۔ صحیح نہج صحیح طریقے سے اگر ہوگی تو نماز روک کے رہے گی۔ تو ہر عمل کا اپنا اثر ہے، میں نے جیسے کہا عمل کا رد عمل ہے، نیکی کریں گے اس کا اپنا اثر ہے، بدی کریں گے اپنا اس کا اثر ہے۔ تو اس لیے جب گناہ بندہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے اللہ کے کسی حکم کو توڑا، نبی کی کسی سنت کو چھوڑا، تو میں نے اس کے اثرات اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر دیکھے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے میں اس کے اثرات دیکھے کہ میرا گھوڑا بھی میری بات نہیں مانتا۔ ہم جب بڑے کی نہیں مانیں گے تو چھوٹے ہماری نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہماری نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب بیٹا بات نہیں مانتا، باپ رب کی بات کتنی مانتا ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی، ماں کتنا کہنا مانتی ہے اللہ رسول کا۔ ہر عمل کا رد عمل ہے، یاد رکھیں۔ ہم اللہ رسول کی مانیں گے، ہمارے ماتحت ہماری مانیں گے۔ تو اس لیے یہ طے کرو ہمیں گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ گناہ چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالی جو آپ کے ماتحت ہیں ان سب کو آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے گا۔ تو گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑنا، آدھا ادھورا نہیں، آدھے ادھورے سے کام نہیں چلے گا، پورے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، مکمل گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہر گناہ سے بندہ سچی توبہ جب کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا بندہ بنا لے گا، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ دیکھیں ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی زندگی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر ایک سے ہوتے ہیں، یہ مان کے چلے مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، جب ہوتے ہیں تو روزانہ توبہ کرنا ہے، روزانہ اللہ کو منانا ہے، روزانہ اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہے۔ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ کی نظر عنایت ہماری طرف پڑے گی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی گھن ہمارے دل میں ڈال دے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی اور ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی کیا کرو، چھوڑو دو۔
تو اعمال کا اپنا اثر ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، زکوٰۃ مال کی محبت کم کرتی ہے، زکوٰۃ دل کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مال کو محفوظ کرتی ہے. اسی طریقے سے روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. یہ روزے کا اثر ہے کہ روزے سے کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا. حج کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور مال میں اضافہ ہوگا. مال میں کیا ہوگا؟ اضافہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر. حج عمرہ خوب کرو، اللہ فقیری دور کر دے گا. ظاہر میں تو دکھ رہا مال جا رہا ہے، 4 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں حج کرنے میں، ظاہر میں تو یہ دکھ رہا، لیکن ہم کہیں گے اپنی دماغ پہ ماتم کر کے کہیں تو غلط سوچ رہا ہے. نبی نے فرمایا حج کرنے سے مالدار بنے گا تو مالدار بنے گا. ہم اپنی عقل کو یہاں پر کیا ہے پیچھے چھوڑ دیں گے، نبی کے فرمان کو آگے لے کر چلیں گے. صدقہ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرو مال بڑھے گا. صدقہ کرو مال بڑھے گا. اب ظاہر میں کیا ہو رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹ رہا ہے. 100 میں سے 10 دے دیے تو 90 رہ گئے، اور سود میں 100 دے دیے 110 ہو گئے. سود سے بڑھتا دکھائی دے رہا، صدقے سے گھٹتا دکھائی دے رہا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. اللہ فرما رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر کے دے گا. صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے. اب ہماری عقل میں تو نہیں آتا کہ صدقے سے مال بڑھے گا کیسے. نہیں آتا تو کر کے دیکھ لو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. کر کے دیکھو. آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ خاص کر دو راہ خدا کے لیے. مان لو آپ روزانہ 500 روپیہ کماتے ہو، 500 میں سے 50 اللہ کے راستے میں. کتنے؟ 50 اللہ کے راستے میں. سب سے پہلے دو اپنے رشتہ داروں کو، وہ پہلے مستحق ہیں، اگر ضرورت مند ہے ان کو پہلے دو. رشتہ داروں کو دو، فقیروں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، محتاجوں کو دو، اور اسی طریقے سے بیماروں کو دو، معذوروں کو دو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، سائل کو دو، نہ مانگنے والے کو بھی دو. جہاں ملے اس کو دو. تو 500 میں سے کتنے دے دو؟ 50 دے دو. 1000 میں سے 100 دے دو. لاکھ میں سے 10,000 دے دو. 1 سال کر کے دیکھو، آپ کا مال نہ بڑھے تو میرا گریبان پکڑ لینا. کیا گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مال بڑھے گا آپ کا. اور میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مال بڑھے گا صدقے سے. ہم مال بڑھانا چاہتے ہیں تجارت سے، اور اللہ کہہ رہا ہم مال بڑھائیں گے تیرا کہے سے؟ صدقے سے. یہ اللہ سے تجارت ہے. کس کے ساتھ تجارت ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. ایک بندوں سے تجارت ہوتی ہے اور ایک کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے تجارت ہوتی ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خفیہ علانیہ، دکھا کر بھی چھپا کر بھی خوب خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے. اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. تو اللہ سے تجارت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو گے مال بڑھے گا. یہ عمل کا رد عمل ہے. عمل کا کیا ہے؟ رد عمل ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. خرچ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. خرچ کرنے سے بری موت سے آدمی بچتا ہے. اس لیے راہ خدا میں آدمی کیا کرے؟ خوب خرچ کرے، دل کھول کر خرچ کرے. تو نیکی کریں گے تو نیکی کے اپنے اثرات مل کر کے رہیں گے. ہو نہیں سکتا. ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
فائدہ یہ ہوگا اگر والدین آپ کے خوش ہیں اور آپ نے خوش رکھا، خدمت کی ہے، تو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ آپ میں سے جتنے باپ بیٹھے کوئی یہ چاہتا ہے میری اولاد نافرمان ہو؟ کوئی ہاتھ اٹھائے جو چاہتا ہو کہ میں چاہتا ہوں میری اولاد نافرمان ہو؟ چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ جب آپ یہ چاہتے ہو میری اولاد نافرمان نہ ہو، تو آپ بھی تو نافرمان نہ بنو اپنے ماں باپ کے۔ آپ نافرمانی کرو گے تو یہ رد عمل ہوگا کہ آپ کی اولاد نافرمان ہوگی۔ حدیث میں ہے برو آباءکم تبرأکم ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی آخرت پر محول کر دیتا ہے کہ چلو اس کی سزا وہاں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ ملتی ہے۔ ان میں سے والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر کے رہے گا۔ اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں، کسی پیر ولی کے پاس اسے دعا کے لیے ضرورت نہیں کہنے کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، انشاءاللہ ان سے زیادہ دعا کسی کی اسے نہیں لگے گی۔ سب سے زیادہ دعا کس کی لگے گی؟ ماں باپ کی۔ لیکن آج کل کا جوان کیا سمجھتا ہے؟ باپ سے پاپ سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اتنی پاپ سے نفرت نہیں جتنی باپ سے نفرت ہے۔ کس کو ہٹاؤ؟ ابا کو۔ تو اس لیے یہ بھی عمل کا رد عمل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرو گے، آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے مغرب بعد اور کہنے لگے کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں گھر سے رات میں 2 بجے نکال کے باہر سڑک پہ ڈال دیا دسمبر کی سردی میں۔ میں نے کہا بڑا نامعقول بچہ ہے۔ پھر میں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، والدین کے ساتھ یہی کیا تھا، تو ان کی اولاد نے ان کے ساتھ یہی کیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے یہ نہ سوچو ہم کر لیں گے، ہمارا سینہ چوڑا ہے اور بازو میں ہمارے دم ہے، قوت ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ نہیں، کوئی طاقت جو ہے ہمارے اوپر بھی ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں پکڑ سکتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک سکتا ہے اور جو ہمارے عزائم کو کیا ہے ختم کر سکتا ہے۔ کوئی طاقت ہے جو ہمارے ارادے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، دنیا والے نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تو سب کو بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی جب کوئی عمل کرے، کوئی نافرمانی کرے، 4 بار سوچ لے پہلے کہ اس کا ضرور ریکشن ہونا ہے، اس کا نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا۔ کوئی آدمی اگر بدکاری کر رہا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور کسی کی عزت کو تار تار کر رہا، بٹا لگا رہا ہے، تو سوچ لے کہ میرے گھر میں بھی یہ ہو کے رہے گا۔ آقا نے فرمایا ہے عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ ہم تو جس کو چاہیں اس کو ذلیل کر دیں، جس کی چاہے عزت لوٹ لیں، کسی بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی، یا اسی طریقے سے اور کسی کی عزت کو لوٹیں، اور ہمارے گھر میں شرافت رہے گی، ہمارے گھر کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم نے اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے، یاد رکھنا ہماری بیٹی بچے گی نہیں۔ ہم نے کسی کی بہن کی عزت لوٹی ہے، ہماری بہن نہیں بچ سکتی۔ ہم نے کسی کی بیوی کی عزت کو تار تار کیا ہے تو ہماری بیوی بھی عزت اپنی تار تار کرائے گی، کوئی ہوگا جو ہم سے اوپر ہے۔ یہ مت سوچو ہم گناہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ ہم عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہیں گے تو ہماری گھر کی خواتین بھی عزت و پاک دامنی کے ساتھ رہیں گے۔
ہماری نگاہوں میں میل آئے گا تو یاد رکھنا ہمارے گھر کی خواتین کو بھی میلی نگاہ سے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ رہیں، ہمارے گھر کی خواتین پر کسی طرح کی آنچ نہ آئے، تو ہم کو سب سے پہلے خود پاک دامن بننا پڑے گا، پاک دامنی کی زندگی گزارنا پڑے گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی عزت پہ بٹے لگا دے گا اور پھر آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پکی بات ہے۔ ابھی میں راستے میں سنا رہا تھا کہ دیکھو آج کل بفے سسٹم چل رہا ہے نا، کھانے کا کیا سسٹم، بفے سسٹم چلتا ہے نا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، نیچے سے ایک جلا دیتے ہیں موم بتی، وہ جلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کھانا کیا رہتا ہے، گرم رہتا ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، کھانا ڈالا جاتا ہے، گرم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ بھی بتی جلا دیتا ہے، اس کی کیا جلا دیتا ہے، بتی جلا دیتا ہے۔ اب بتی کیا لگتی ہے، معلوم ہوا بیٹی نافرمان ہو گئی، بے حیا ہو گئی، بتی جل گئی، جل رہا ہے اندر سے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، بیوی نافرمان ہو گئی، بیٹا نافرمان ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، کوئی بیماری ایسی لگ گئی جو جان نہیں چھوڑ رہی ہے، کوئی دشمن پیچھے لگ گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ میں، کہ جی تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ نے بتی جلا دی۔ کیا جلا دی اللہ نے؟ بتی جلا دی۔ اب جھیلتے رہو، برداشت کرتے رہو، سکون غارت ہو گیا، چین کو آگ لگ گئی، نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن کو منہ دکھانے کے قابل رہا ہے، ایسی زندگی ہو گئی۔ آدمی سوچتا ہے اس سے بہتر تو مر ہی جائیں تو اچھا ہے، گھبرا کیے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی نہ چین آیا تو کہاں جائیں گے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ جناب ہم گناہ کریں گے تو بچ جائیں گے، میں نے بڑی ہوشیاری سے اور بڑی عقل مندی سے اور بہت چھپ کر کے گناہ کیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا دانش مند ہوں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کوئی نہ جانے، لیکن جس کو جاننا ہے وہ تو جان لیتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ما یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر کوئی چیز چھپی ہوئی اس کی نگاہوں سے نہیں ہے، چاہے زمین کی تہ میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، اور پہاڑ کی نیچے جڑ میں ہو، یا سمندر کے نیچے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، کہیں بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ لا کے حاضر کرے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرو، گناہوں سے صاف کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کا سمندر سینوں میں بھر دے گا، سکون کا سمندر۔ ورنہ بے چینی، پریشانی، ٹینشن، فلاں آدمی پریشان رہتا ہے۔ اور یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن نے صاف کہا ہے، قرآن نے صاف کہا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، کہ جو ہمارے ذکر سے یعنی دین سے، قرآن سے اعراض کرے گا، گردن موڑ لے گا، نافرمانی کرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو گھٹن والی زندگی بنا دیں گے، گھٹ گھٹ کے جیے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں روزانہ جیے گا، روزانہ مرے گا، روزانہ مرے گا، روزانہ جیے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی کا مزہ ہے نہ مرنے سے موت آتی ہے، ایسی زندگی۔ گنہگار کی زندگی جو ہے اس کی زندگی میں آگ لگی ہوئی ہے بے چینی کی، جو سکون نہیں پاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ جناب میرے پاس مال ہوگا تو سکون مل جائے گا، مال کما لیا، کوٹھی بنا لی، شاندار بلڈنگ بنا لی، گاڑی لے لی، اور سارا سامان ہو گیا، لیکن سکون پھر بھی ندارت، پھر بھی بے چین ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ سکون اللہ نے مال میں نہیں رکھا، سکون کوٹھی اور بنگلے میں نہیں رکھا، سکون لباس میں نہیں رکھا،
سکون عہد و منصب اور ڈگریوں میں اللہ نے نہیں رکھا، سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ دین ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی تو سکون ہوگا۔ دین نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، بے چینی سے سینہ بھرا رہے گا اور آدمی پریشان حال رہے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہمارے پاس جو سکون کا سمندر ہے، یہ تلواریں لے کر کے آئے ہمیں قتل کرنے کے لیے کہ سکون ہمیں دے دو، ہماری دولت تم لے لو۔ تو اس لیے آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ روزانہ اللہ کا منادی بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ ادھر دیکھو سکون۔ پھر آپ کو ایک سجدے میں وہ سکون ملے گا کہ کائنات کی تمام دولتوں میں اور کائنات کے تمام سونے اور چاندی کے ڈھیر میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا، جو ایک سجدے میں آپ کو سکون ملے گا۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، اور ہم اس کو ایک اوپری چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیسے ملے گا۔ آپ ایسا کرو، ایک ہفتہ ایسا گزارو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک ہفتہ ایسا گزارو جو سنت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، نماز کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، ایک ایک سنت پر عمل کر رہے ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کوئی بات ایسی نہ کہو کسی کے دل پہ اس سے چوٹ پڑے۔ ایک ہفتہ ایسا گزارو اور پھر آپ دیکھو ہماری پہلی زندگی اور اس ایک ہفتے میں کتنا نمایاں فرق ہے۔ آپ خود کہو گے کہ ہاں واقعی یہ ہمارا جو ہفتہ گزرا عجیب گزرا ہے۔ ایک خاتون نے ہمارے حضرت کو فون کیا اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے خرچے کے لیے 70,000 روپیہ مہینے میں دیتا ہے اور میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ 70,000 روپے مہینے میں دیتا ہے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا تو کیا کرتی؟ اس نے بتایا یہ جو آج کل کی خواتین ماڈرن قسم کی ہیں وہ کرتی تھی سب کچھ۔ تو حضرت نے کہا 70 نہیں 70 لاکھ بھی اگر تیرا شوہر تجھے دے تو بھی تیرے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ کیوں حضرت؟ کہ جو تیری زندگی بغاوت اور نافرمانی خدا فراموشی کی ہے، یہ زندگی تجھے سکون نہیں دے سکتی اور تیرے خرچے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے لگے میں کیا کروں؟ کہا جو میں بتا رہا ہوں وہ کر لے تو، پھر 1 مہینے بعد مجھے فون کرنا۔ اب اسے حضرت نے اعمال بتا دیے، نمازوں کی پابندی، پردے کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، یہ چیزیں بتائیں کہ 1 مہینہ ایسا گزرا۔ اس نے بات مانی، چونکہ پریشان تھی وہ، بات مانی اس نے۔ تو اگلے مہینے وہ فون کر رہی، حضرت اب تو میرا 7,000 میں ہی خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ 70,000 سے کتنے پہ آ گئی؟ 7,000 پہ آ گئی، اتنے ہی میں خرچہ پورا ہو رہا ہے اور اب میری زندگی میں بڑا سکون ہے، بہت چین ہے۔ ایسا سکون تو مجھے کبھی میسر ہی نہیں ہوا، ملا ہی نہیں، اور مل بھی کیسے سکتا ہے؟ کہ دولتوں میں سکون اللہ نے رکھا ہے، باغ و بہار میں کہیں سکون رکھا اللہ نے، اچھے کپڑوں میں کہیں سکون رکھا ہے، میک اپ میں کہیں سکون رکھا ہے۔ یہ بظاہر اسباب ہو سکتے ہیں سکون کے، لیکن حقیقی سکون اللہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ تو اس لیے آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں گے۔ کرو گے توبہ؟ آپ کر کے دیکھو، انشاءاللہ زندگی میں مزہ آئے گا۔ پھر آپ کو معاف کرنے میں مزہ آئے گا، بدلہ لینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ دینے میں مزہ آئے گا، اتنا لینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، سینہ تاننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ پھر لوگوں کی خدمت کرنے میں مزہ آئے گا، خدمت لینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ پھر شراب میں مزہ نہیں آئے گا، شراب میں مزہ نہیں آئے گا، قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا۔ گانے میں مزہ نہیں آئے گا، نعت پڑھنے اور سننے میں مزہ آئے گا۔ آپ آؤ تو ادھر کو، قدم تو رکھو ادھر کو، بڑھو تو ادھر اللہ کی طرف۔ پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کو سکون دیتا ہے، کیسے آپ کو راحت دیتا ہے۔ ہم نے جو بغاوت و نافرمانی کی زندگی اب تک گزاری ہے،
اس نافرمانی کی زندگی نے ہمیں تباہ کر ڈالا ہے، برباد کر دیا ہمیں، ہمارے سکون کو آگ لگا دی ہے۔ اس سے آپ باز آؤ، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نئی زندگی، نئی خوشی، نئی راحت، نیا سکون آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ بھائیوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں دین والی زندگی گزارنا ہے۔ کرو گے بھائی؟ ذرا زور سے بولو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اور دین کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے میں جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ سکون ہے، دین میں سکون ہے، قرآن میں سکون ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، برا مت ماننا، میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہے، بولنا نہیں چاہ رہے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں خوبصورت، لیکن اللہ کے نبی ان سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ خوبصورت۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت۔ آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں آیا، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اتنے خوبصورت کہ اللہ نے آپ کی خوبصورتی کی قرآن میں تعریف کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ آپ کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو سب سے خوبصورت کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اچھا، اللہ کے نبی خوبصورت جو تھے وہ اسلامی لباس کے ساتھ تھے یا غیر اسلامی لباس کے ساتھ؟ اسلامی چہرے کے ساتھ تھے یا غیر اسلامی چہرے کے ساتھ؟ بولو، داڑھی کے ساتھ تھے بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ تھے نا۔ اسلامی لباس کے ساتھ، اسلامی چہرے کے ساتھ، اسلامی اخلاق کے ساتھ، اسلامی معاملات کے ساتھ اللہ کے نبی خوبصورت تھے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اسلامی لباس اتار دوں، اسلامی چہرہ ختم کر دوں، اسلامی اخلاق کو بالائے طاق رکھ دوں، اسلامی معاملات کو ٹھوکر مار دوں اور میں خوبصورت بن جاؤں، خوبصورت ہو جائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی خوبصورت ہیں اسلام کے ساتھ، اسلامی چہرے کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ۔ ہم بھی اگر خوبصورت ہوں گے تو کیسے؟ اسلامی چہرے کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ جو اسلامی چہرہ ہے اللہ نے اس میں حسن رکھا ہے، اس میں خوبصورتی رکھی ہے، اس میں روب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آپ سب بھی طے کرو ہم اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ مت سوچنا کہ ابھی وقت نہیں پھر دیکھیں گے، ابھی تو جوان ہیں، بڑھاپا آئے گا تب دیکھیں گے۔ جوان سوچیں گے ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے۔ آپ جب اچھا چہرہ بناؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو لڑکی بھی اچھی دے گا اللہ۔ کیسی دے گا؟ اچھی کا مطلب حور نہیں ہے، اچھی کا مطلب اس کا کردار اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، یہ ہے اچھا ہونا۔ مان لو آپ نے کر لی شادی ایسی لڑکی جو حور پری ہے لیکن اس کا کریکٹر لوز ہے، سکون ملے گا آپ کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جہنم ہو جائے گی زندگی آپ کی۔ تو اس لیے جوان بھی نیت کریں اور جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہمیں اپنے چہرے کو کیسا بنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ بریک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا نا گناہوں سے آدمی رکے، یہ گناہوں سے رکنے کی بریک ہے۔ جب یہ داڑھی آدمی کے چہرے پہ ہوتی ہے نا تو بہت سے گناہوں سے خود ہی رک جاتا ہے، یار داڑھی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں، خود اندر سے دل ملامت کرتا ہے، نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی سوچے یار داڑھی بدنام ہو جائے گی، داڑھی بدنام ہو جائے گی۔ اگر 100 گناہ کرتا تھا تو اس داڑھی کی وجہ سے 50 پہ آ جائے گا۔ اب یہ مت کہنا کہ بہت سے داڑھی والوں کو بھی میں نے دیکھا دھوکہ دیتے ہیں، بھائی بریک فیل بھی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بریک فیل بھی ہو جاتی ہے۔ تو بریک فیل ہو گئی اس کی، تو رکھو گے داڑھی انشاءاللہ، اسلامی لباس پہنو گے انشاءاللہ، ہمیں لگے دکھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے کہ جی دیکھو میں مسلمان ہوں، میرا نام عبدالرحمن، نہ بالکل نہیں۔ دور سے کوئی دیکھے تو کہ ہاں مسلمان جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے، نبی کا شیدائی جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے، دور سے محسوس ہونا چاہیے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنا دے، گناہوں سے ہماری زندگی کو اللہ پاک کر دے اور اطاعت و فرما برداری والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ دعا کر لیں بھائی، 10 منٹ رہ گئے نماز۔
دعا فرمائیں۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم على سیدنا کما هو اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوى واہل المغفرة، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں، اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما۔ اے اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں سنے ہوئے ہیں، میرے اللہ گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال لے۔ اے اللہ تو نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ تو نے تو ان وحشی کو معاف کیا جن کا نبی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اے اللہ ان ہندا کو معاف کیا ہے جنہوں نے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، اے اللہ ان تاتاریوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مجرم، باغی، نافرمان کوئی نہ ہوگا۔ ہم نے تو ہر قسم کے گناہ کیے، ہر جگہ گناہ کیے، ہر حال میں گناہ کیے، ہر وقت گناہ کیے، ہر انگ سے گناہ کیے۔ میرے پیارے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں معاف ہونا اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنی گندی عادت گناہوں کی نہیں چھوڑی، اے اللہ تو اپنی اچھی عادت معاف کرنے کی نہ چھوڑ، معاف فرما دے۔ اے اللہ چھوٹوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے معاف کر دیتے ہیں۔ مولا ہم سب سے چھوٹے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اے کریم آقا ہمیشہ اچھے بروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، مولا ہمیں آپ بھی معاف فرما دیئے، معاف کر دیئے، مولا معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں سے جان چھڑا دے، گناہوں سے جان چھوڑا دے۔ اللہ کب تک نافرمانی کریں گے، کب تک بغاوت کریں گے؟ اے اللہ اب تو داڑھی سفید کر لی، مولا کریم، مولا کریم عمر کا اکثر حصہ بغاوت میں گزر گیا، جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے اور جو نہیں کرنا تھا وہ سب کچھ کر ڈالا۔ میرے اللہ اب ہمیں مولا اپنی طرف کھینچ لے۔ کریم آقا اپنی رضا والے اعمال پہ ثابت قدم فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں نے ہماری پرواز روک رکھی ہے، مولا گناہوں کی گھن دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے، طاعت کا ذوق دے دے، عبادت کا شوق دے دے۔ میرے اللہ تجھے ہمارے جیسے کروڑوں بندے ملیں گے پر ہمیں تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا، ہمیں تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا۔ اے اللہ تو ہمارا اکلوتا رب ہے،
اکلوتا رب میرے اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرما۔ بچہ ماں سے دور رہ کے چین نہیں پاتا، بندہ رب سے دور رہ کے سکون نہیں پا سکتا۔ اے اللہ اپنے قرب کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، معرفت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما، انگ انگ سے ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئیں روئیں سے ذکر جاری فرما، سراپا ذکر بنا دے مولا۔ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کے تو یاد آ جاتا ہے۔ مولا کریم ہمیں ہدایت کی چابی بنا دے، گمراہی کا تالا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے اللہ حق پر جمنے کی، حق کو بولنے کی، حق کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قدموں کے بچلنے سے، پھسلنے سے، پیچھے ہٹنے سے حفاظت فرما۔ میرے اللہ حق کا حق ہونا واضح کر دے، شرح صدر عطا فرما، فراست ایمانی عطا فرما، حکمت عملی عطا فرما، علم و عمل کی جامعیت عطا فرما، یقین کی دولت سے مالا مال فرما، سنت و شریعت ہماری طبیعت بنا دے، ہمارا مزاج بنا دے۔ اے اللہ سجدوں کا سرور دے دے۔ کب تک بے کیف سجدے کریں گے؟ کوئی تو سجدہ ہو جو تیری محبت میں ڈوب کے کریں اور تو اسے قبول کر لے، تو اسے قبول کر لے۔ ایسے سجدوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ نبی والے اخلاق دے دے، نبی والے اخلاق دے دے، صحابہ والی خوبیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ اخلاص عطا فرما، ریا سے، شہرت سے، دکھاوے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری فرما۔ اے میرے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ سب تیرے دین سے محبت کرنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے۔ اے اللہ اگر انہیں تجھ سے محبت نہ ہوتی یہ کیوں آتے دین کی بات سننے کے لیے؟ مولا ان کی محبتوں کو وہاں تک پہنچا دے کہ ہر عمل پہ کھڑا کر دے، اور اے اللہ ان کے دلوں میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دے جو ہر گناہ سے یہ رک جائیں۔ مولا کریم ان کو قبول فرما، اس گاؤں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ یہاں کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات ختم فرما۔ اے میرے اللہ باہمی محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ انہیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان سب کے گھروں کو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کا نمونہ بنا دے۔ میرے پیارے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں تمنائیں ہیں پوری فرما، تمام مقروضوں کے قرضے چکا دے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچیوں کے غیب سے انتظام فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کا حق ہے، سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما دے۔ میرے پیارے اللہ کریم آقا یقیناً تو نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہماری تو اتنی اوقات نہیں تھی۔ اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق دے دے، نا قدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے میرے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا